آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہمارا مقصد اسی آبی ماحولیاتی نظام یعنی ایکویس ایکو سسٹمز کی گہرائیوں میں اترنا ہے۔ ہمارے پاس موجود سورس مٹیریل جو کہ بنیادی طور پر یونٹ 5 کے نوٹس ہیں، وہ مکمل طور پر اس موضوع کے بنیادی خد و خال پر مبنی ہے۔ بالکل، اور ہم اسی سورس تک محدود رہیں گے۔ جب ہم انوائرمنٹل سائنس کی بات کرتے ہیں تو آبی ماحولیاتی نظام کو سمجھنا محض کسی کورس کی حد تک نہیں ہے۔ مطلب یہ نظام اس پوری دنیا کے موسموں، درجہ حرارت اور زمین پر موجود ہر قسم کی زندگی کو چلانے کا ایک بنیادی انجن ہے۔ اگر ہم اس 1% کی اہمیت اور باقی 99% کے کردار کو سمجھ لیں تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ زمین کی بائیو ڈائیورسٹی کس قدر ایک نازک توازن پر کھڑی ہے۔ اس صورتحال کو سمجھنے کے لیے ہم ایک مثال لیتے ہیں۔ فرض کریں کہ ہماری زمین کا ایک بہت بڑا بینک اکاؤنٹ ہے۔ اچھا، بینک اکاؤنٹ؟ جی ہاں، ایک بینک اکاؤنٹ۔ اس اکاؤنٹ کا 97% حصہ ایک ایسے سخت والٹ یا تجوری میں بند ہے جس تک رسائی بہت مشکل ہے کیونکہ وہ پانی خارا ہے اور صحیح، یعنی سمندر۔ بالکل، سمندر۔ اور روزمرہ کے تمام اخراجات چلانے کے لیے ہمارے بٹوے میں صرف ₹1 موجود ہے۔ تو سب سے پہلا سوال یہ ذہن میں آتا ہے کہ اگر 97% پانی سمندری تجوری میں بند ہے اور 1% بٹوے میں ہے تو باقی کا 2% کہاں گیا؟ اس بینک اکاؤنٹ والی مثال سے معاملات بہت حد تک واضح ہو جاتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ کل پانی کا 97% حصہ تو سمندروں کی شکل میں موجود ہے، جس میں نمکیات اتنے زیادہ ہیں کہ وہ براہ راست پینے یا زراعت کے لیے استعمال نہیں ہو سکتا۔ ہاں، وہ تو والٹ میں لاک ہو گیا۔ تو وہ 2% وہاں پھنسا ہوا ہے؟ جی، اور اس کے علاوہ تقریباً 30% پانی زمین کے اندر یعنی گراؤنڈ واٹر خزانوں میں چھپا ہے۔ ان سب کو نکالنے کے بعد صرف وہ 1% بچتا ہے جو جھیلوں، ندیوں اور تالابوں میں سطح پر موجود ہے اور فوراً استعمال کے قابل ہے۔ سری، اور اس سے بھی اہم بات، کیا قدرت کا کوئی ایسا نظام ہے جو اس ₹1 کو خرچ ہونے کے بعد بار بار ریچارج کرتا ہے؟ مطلب وہ ₹1 تو جلدی ختم ہو جانا چاہیے۔ یہی تو قدرت کا کمال ہے۔ یہ کام قدرتی آبی چکر یا جسے ہم واٹر سائیکل کہتے ہیں وہ کرتا ہے۔ تو اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ مطلب کیا یہ سمندر کے کھارے پانی کو میٹھے پانی میں بدل کر ہمیں واپس دیتا ہے؟ جی بالکل۔ اس سائیکل میں سب سے پہلے سورج کی حرارت کام کرتی ہے۔ وہ سمندروں اور جھیلوں کے پانی کو گرم کر کے بخارات میں تبدیل کرتی ہے، جسے ہم ایواپوریشن کہتے ہیں۔ اس عمل کی خاص بات یہ ہے کہ نمکیات پیچھے سمندر میں ہی رہ جاتے ہیں اور صرف خالص پانی بخارات بن کر اڑتا ہے۔ یعنی سورج ایک قدرتی واٹر فلٹر کے طور پہ کام کر رہا ہے؟ بالکل ایسا ہی ہے، اور اس کے ساتھ ہی زمین پر موجود پودے اور درخت بھی اپنے پتوں کے ذریعے پانی ہوا میں خارج کرتے ہیں۔ اس عمل کو ٹرانسپائریشن کہا جاتا ہے۔ اچھا، تو پودے بھی اس سائیکل کا حصہ ہیں؟ جی ہاں، بہت اہم حصہ ہیں۔ یہ دونوں طرح کے بخارات جب فضا میں بلندی پر جا کر ٹھنڈے ہوتے ہیں تو یہ دوبارہ مائع کی شکل اختیار کر کے بادل بن جاتے ہیں۔ اس عمل کو کنڈنسیشن کہتے ہیں۔ صحیح، اور پھر وہ بارش بن کر برستے ہوں گے؟ بالکل، جب ہوا کا دباؤ اور کشش ثقل اپنا کام کرتے ہیں تو یہ پانی بارش یا برف باری کی صورت میں زمین پر گرتا ہے۔ اسے پریسیپیٹیشن یا پریسیپیٹیشن کہا جاتا ہے، اور یہی عمل ہمارے اس ₹1 والے بٹوے کو دوبارہ ریچارج کر دیتا ہے۔ زبردست، یہ واقعی ایک شاندار میکینزم ہے۔ اب اس بات کو آگے بڑھاتے ہیں اور اس بڑی تجوری کو کھول کر دیکھتے ہیں۔ یعنی وہ 97% سمندری پانی۔ جی، جو کہ بہت وسیع ہے۔ ہاں، نوٹس کے مطابق دنیا کے 5 بڑے سمندر ہیں، لیکن یہ سب ایک جیسے نہیں ہیں۔ مطلب ان میں کافی فرق پایا جاتا ہے۔ بالکل، دنیا کے 5 بڑے سمندر ہیں اور ہر سمندر کا اپنا ایک منفرد جغرافیائی اور حیاتیاتی کردار ہے۔ سب سے بڑا بحر الکاہل یا پیسیفک اوشن ہے۔ گہرا مقام ماریانا ٹرینچ موجود ہے۔ ماریانا ٹرینچ، ہاں، اس کے بارے میں کافی سنا ہے۔ جی، اس کے بعد بحر اوکیانوس یعنی اٹلانٹک اوشن آتا ہے، جو براعظم امریکہ اور یورپ و افریقہ کے درمیان پھیلا ہوا ہے۔ اس سمندر کے کچھ حصوں میں شدید سرد پانی کی لہریں ہوتی ہیں اور تہہ میں ہائیڈرو تھرمل وینٹس پائے جاتے ہیں۔ اوہ، اور بحر ہند یا انڈین اوشن کے بارے میں کیا خیال ہے؟ یہ تو ہمارے خطے سے بھی جڑا ہوا ہے نا؟
بحر ہند کی خاص بات یہ ہے کہ اسے گرم پانی کا سمندر کہا جاتا ہے۔ اس کی سب سے بڑی پہچان اس کے مانسون کے موسمی پیٹرنز ہیں۔ اچھا، یعنی مانسون بارشوں کا اس سے گہرا تعلق ہے۔ بالکل، گرم پانی اور ہواؤں کی تبدیلی کی وجہ سے یہاں پانی میں غذائیت یا نیوٹرینٹس بہت تیزی سے مکس ہوتے ہیں، جو اسے آبی حیات کے لیے انتہائی زرخیز بنا دیتے ہیں۔ صحیح۔ اور باقی 2 سمندر کون سے ہیں؟ چوتھا سمندر سدرن اوشن ہے، جو انٹارکٹیکا کے گرد گھومتا ہے۔ اس کے پانی انتہائی سرد ہیں اور وہاں مخصوص کرنٹ چلتے ہیں جو دنیا بھر کے سمندری درجہ حرارت کو کنٹرول کرتے ہیں۔ اور آخر میں سب سے چھوٹا بحر منجمد شمالی یا آرکٹک اوشن ہے، جس کی سطح کا زیادہ تر حصہ سارا سال برف سے ڈھکا رہتا ہے۔ یہ بات حیران کر دینے والی ہے کہ بحر ہند کے گرم اور غذائیت سے بھرپور پانیوں سے لے کر آرکٹک اوشن کی جما دینے والی برف تک ایک ہی سمندری نظام کیسے آپس میں جڑا ہوا ہے۔ جی، اور وہاں کے جاندار بھی کتنے مختلف ہیں۔ بالکل، مطلب سورس مٹیریل میں واضح کیا گیا ہے کہ سدرن اوشن کے شدید سرد اور تیز لہروں والے ماحول میں پینگوئن زندہ رہتے ہیں، جبکہ آرکٹک کی برف پر پولر بیئر یعنی قطبی ریچھ پائے جاتے ہیں۔ قدرتی ارتقاء کا کمال ہے۔ ہاں، لیکن اگر ہم سمندر کو صرف سطح کے لحاظ سے نہ دیکھیں بلکہ اس کی گہرائی کے لحاظ سے جائزہ لیں تو صورتحال بالکل بدل جاتی ہے۔ وہ کیسے؟ بات صرف اس پر ختم نہیں ہوتی کہ کون سا سمندر ہے، بلکہ یہ زیادہ اہم ہے کہ سمندر کتنا گہرا ہے، کیونکہ روشنی کی موجودگی یا عدم موجودگی پورے ماحولیاتی نظام کی بنیاد ہی بدل دیتی ہے۔ آپ نے بالکل درست نشاندہی کی۔ کھلے سمندر کو، جسے سائنسی زبان میں پیلاجک ریلم کہا جاتا ہے، روشنی کی رسائی کی بنیاد پر 5 بڑے زونز میں تقسیم کیا گیا ہے۔ 5 زونز، صحیح۔ جی، روشنی وہ بنیادی جزو ہے جو سمندر میں فوٹو سنتھسس کا فیصلہ کرتا ہے اور اسی سے خوراک کی زنجیر شروع ہوتی ہے۔ پہلا زون ایپی پیلاجک یا یوفوٹک زون ہے، جو سطح سمندر سے لے کر 200 میٹر نیچے تک ہوتا ہے۔ یہ وہ حصہ ہے جہاں سورج کی روشنی بھرپور طریقے سے پہنچتی ہے۔ اچھا، اس کو سمجھنے کے لیے ہم ایک طویل اپارٹمنٹ بلڈنگ کی مثال لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، بتائیں۔ ایپی پیلاجک زون اس بلڈنگ کا پینٹ ہاؤس ہے جہاں خوب دھوپ آتی ہے، جہاں فائٹو پلانکٹن جیسے چھوٹے پودے روشنی سے خوراک بناتے ہیں، اور اسی لیے وہاں سب سے زیادہ چہل پہل ہے۔ بڑی مچھلیاں اور شارکس وہیں شکار کرتی ہیں۔ بہترین مثال ہے۔ تو پھر جیسے جیسے ہم اس بلڈنگ میں نیچے تہہ خانے کی طرف جاتے ہیں، اندھیرا بڑھتا جاتا ہے۔ تو اس پینٹ ہاؤس سے نیچے اگلی منزل کون سی ہے؟ جو 200 میٹر سے 1000 میٹر تک گہری ہے۔ اسے ٹوائلائٹ زون بھی کہتے ہیں۔ ٹوائلائٹ یعنی دھم روشنی؟ جی ہاں، یہاں سورج کی روشنی اتنی مدھم ہو جاتی ہے کہ فوٹو سنتھیسس ممکن نہیں رہتا۔ یہ بات سمجھنا تھوڑا مشکل ہے کہ اگر وہاں روشنی نہیں ہے اور پودے یا پرائمری پروڈیوسرز خوراک نہیں بنا سکتے تو وہاں کے جاندار زندہ کیسے رہتے ہیں؟ ان کے پاس توانائی کا کیا ذریعہ ہے؟ یہ ارتقاء کا ایک بہت بڑا شاہکار ہے۔ چونکہ وہاں دھوپ نہیں ہے تو بہت سے جانداروں نے اپنے جسم کے اندر کیمیائی عمل کے ذریعے خود روشنی پیدا کرنے کی صلاحیت حاصل کر لی ہے۔ خود روشنی پیدا کرتے ہیں؟ واہ! بالکل، اسے بائیو لیومینسنس کہا جاتا ہے۔ لالٹین فش اس کی ایک بہترین مثال ہے۔ یہ روشنی انہیں اندھیرے میں شکار کو راغب کرنے اور ایک دوسرے سے رابطہ کرنے میں مدد دیتی ہے۔ کیا بات ہے! اور خوراک کے لیے یہ جاندار اوپر والے زون سے گرنے والی مردہ باقیات پر انحصار کرتے ہیں، جسے مرین سنو کہا جاتا ہے۔ مرین سنو یعنی اوپر سے گرنے والا کچرا ان کی خوراک ہے۔ اور اگر ہم اس عمارت کے بالکل اندھیرے تہہ خانے میں چلے جائیں، یعنی 1000 میٹر سے بھی نیچے، تو وہاں کے حالات کیسے ہوتے ہیں؟ وہ تو بالکل ہی مختلف دنیا ہے۔ 1000 سے 4000 میٹر تک باتھو پیلیجک زون آتا ہے، جہاں مکمل تاریکی اور شدید سردی ہوتی ہے۔ وہاں کون رہتا ہے؟ یہاں اینگلر فش اور دیواہیکل سکویڈ، جائنٹ سکویڈز جیسے جاندار رہتے ہیں۔ ان کی آنکھیں یا تو بہت بڑی ہوتی ہیں تاکہ ذرا سی بھی چمک دیکھ سکیں، یا بالکل نہیں ہوتی، اور یہ بہت کم توانائی خرچ کرتے ہیں۔ اور اس سے نیچے؟ اس سے بھی نیچے ایبیسو پیلیجک زون ہے، جو 6000 میٹر تک جاتا ہے، جہاں پانی کا دباؤ ہڈیوں کو چورا کر دینے کے لیے کافی ہے۔ باپ رے!
جی، اور بلڈنگ کی سب سے نچلی اور خطرناک منزل ہیڈل پیلاجک زون ہے، جو سمندر کی انتہائی گہری خندقوں پر مشتمل ہے۔ یہاں اندھیرا اور دباؤ اتنا شدید ہوتا ہے کہ کوئی عام جاندار وہاں زندہ نہیں رہ سکتا۔ یہ ایک بہت اہم نکتہ ہے۔ ہم نے پڑھا ہے کہ اگر کوئی سبمرین یا آبدوز بھی اتنی گہرائی میں جائے تو دباؤ کے باعث پچک سکتی ہے۔ بالکل پچک سکتی ہے۔ تو پھر ہیڈل پیلاجک زون میں ہیڈل سنیل فش جیسے جاندار زندہ کیسے رہتے ہیں؟ ان کے جسم اس شدید دباؤ پر پھٹ کیوں نہیں جاتے؟ مطلب عام مچھلیوں کے اندر تو ہوا کی تھیلیاں یا ایئر بلیڈرز ہوتی ہیں جن کی مدد سے وہ تیرتی ہیں۔ اس کا میکانزم یہ ہے کہ ان انتہائی گہرائی والی مچھلیوں جیسے سنیل فش کے جسم میں ہوا کی وہ تھیلیاں سرے سے موجود ہی نہیں ہوتی۔ اچھا، ظاہر ہے اگر ان میں ہوا ہوتی تو وہ اتنے دباؤ سے یقیناً غبارے کی طرح پھٹ جاتی۔ اس کے علاوہ ان کے ڈھانچے سخت ہڈیوں کے بجائے بہت نرم اور لچکدار ہوتے ہیں، اور ان کے خلیوں میں خاص قسم کے کیمیکلز ہوتے ہیں جو پروٹین کو اتنے شدید دباؤ کی وجہ سے تباہ ہونے سے بچاتے ہیں۔ یعنی یہ مکمل طور پر ایک مختلف قسم کی حیاتیاتی ساخت ہے۔ جی بالکل مختلف۔ اس وسیع عمارت اور اس کے فلورز کو سمجھنے کے بعد اب ہم دیکھتے ہیں کہ ان زونز کے اندر کس قسم کے خاص ماحولیاتی نظام یا ایکو سسٹمز کام کر رہے ہیں۔ سورس مٹیریل میں کورل ریفز کا بڑا ذکر ہے۔ ہاں، کورل ریف سمندر کے سب سے خوبصورت حصے ہوتے ہیں۔ بالکل، اور کورلز بظاہر تو سمندری پتھر جیسے لگتے ہیں، لیکن اصل میں یہ پولپس نامی چھوٹے جانداروں کے بنائے ہوئے کیلشیم کاربونیٹ کے ڈھانچے ہیں۔ صحیح۔ مجھے ان کے بارے میں نوٹس کے باکس 3 میں لکھی ایک حقیقت نے بہت متوجہ کیا۔ اس میں کلینر فش اور کلینر شرمپ کا ذکر ہے۔ جی ہاں، کورل ریفز عام طور پر ٹراپیکل یا گرم پانیوں میں پائے جاتے ہیں، اور یہ سمندر کے وہ علاقے ہیں جہاں سب سے زیادہ بائیو ڈائیورسٹی موجود ہوتی ہے۔ اور وہ جو باکس 3 میں کلینر فش کی مثال ہے نا، وہ سمندری حیات کے باہمی انحصار یعنی سمبائیوسس کی انتہائی شاندار عکاسی ہے۔ کلینر فش باقاعدہ اپنی جگہیں یا سٹیشنز بناتی ہیں اور بڑی مچھلیاں وہاں آ کر رک جاتی ہیں، جیسے گاڑی پارک کر دیو۔ بالکل۔ پھر یہ کلینر فش یا شرمپ ان بڑی مچھلیوں کے جسم سے مردہ ٹشوز، فنگس اور پیراسائٹس کو کھا لیتے ہیں۔ یہ تو بالکل ایسا ہے جیسے مچھلیوں کے لیے پانی کے اندر کوئی کار واش بنی ہو یا پھر کوئی بیوٹی سپا ہو جہاں وہ سکون سے اپنی صفائی کرواتی ہیں۔ ہاں، یہ تشبیہ بالکل فٹ بیٹھتی ہے۔ بڑی مچھلی کو بیماریوں سے نجات مل جاتی ہے اور چھوٹی مچھلی کو خوراک۔ ون ون سچویشن ہے۔ اس کے علاوہ نوٹس میں سمندری گھاس یعنی سی گراس اور مینگرووز کا تذکرہ ہے۔ ان کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ یہ کاربن سیکوسٹریشن کرتے ہیں۔ یہ اصطلاح تھوڑی مشکل ہے، اس کو ہم آسان الفاظ میں کیسے سمجھا سکتے ہیں؟ کاربن سیکوسٹریشن کا سیدھا سا مطلب ہے فضا سے کاربن ڈائی آکسائیڈ کو جذب کر کے اسے محفوظ کر لینا۔ اچھا، جیسے درخت کرتے ہیں۔ جی بالکل۔ سی گراس کے بڑے بڑے میدان پانی کے اندر اس کاربن کو جذب کرتے ہیں اور اسے صدیوں تک اپنی جڑوں اور سمندر کی تہہ والی مٹی میں قید کر کے رکھتے ہیں، جو کہ گلوبل وارمنگ کو کم کرنے کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ اور مینگرووز کا کیا کردار ہے؟ مینگرووز، جو کہ ساحلی کیچڑ اور نمکین پانی میں اگنے والے درخت ہیں، وہ بھی اسی طرح کاربن کو قید کرتے ہیں۔ مزید یہ کہ مینگرووز کی الجھی ہوئی مضبوط جڑیں ساحلوں کو سمندری طوفانوں اور کٹاؤ سے بچانے کے لیے ایک قدرتی دیوار یا ڈھال کا کام کرتی ہیں۔ واہ، مطلب یہ قدرت کا اپنا ڈیفنس سسٹم ہے۔ اور ایک اور ماحولیاتی نظام ہائیڈرو تھرمل وینڈز کا ذکر بھی تھا۔ آپ نے پہلے بتایا تھا کہ وہاں روشنی نہیں ہوتی۔ جی بالکل، اندھیرا ہوتا ہے۔ تو اگر سورج کی روشنی نہیں ہے تو وہاں کیموٹروفک بیکٹیریا کیسے خوراک بناتے ہیں؟ یہ بہت دلچسپ عمل ہے۔ جیسے سطح پر موجود پودے سورج کی روشنی استعمال کر کے فوٹوسنتھسس کرتے ہیں نا، ویسے ہی یہ خاص بیکٹیریا کیموسنتھسس کرتے ہیں۔ کیموسنتھیسس یعنی کیمیکل سے خوراک بنانا۔ بالکل۔ ہائیڈرو تھرمل وینٹس دراصل سمندر کی تہہ میں موجود گرم چشمے ہیں، جہاں سے زمین کے اندر کا گرم پانی اور خطرناک کیمیکلز جیسے ہائیڈروجن سلفائڈ باہر نکلتے ہیں۔ تو یہ کیموٹروفک بیکٹیریا سورج کی روشنی کے بجائے ان کیمیکلز کی توانائی کو استعمال کرتے ہوئے خوراک بناتے ہیں، اور پھر ان بیکٹیریا پر دیوہیکل ٹیوب ورمز اور دیگر جاندار انحصار کرتے ہیں۔
تو یہ تھی اس 97% بڑے سمندری بینک اکاؤنٹ کی کہانی، جس نے اپنے اندر اتنے حیران کن نظام چھپائے ہوئے ہیں۔ جی بالکل۔ اب ذرا واپس اس 1 روپے کی طرف چلتے ہیں جو زمین پر زندگی کو براہ راست سہارا دیتا ہے، یعنی تازہ یا میٹھا پانی۔ سورس مٹیریل کے مطابق تازہ پانی کے ماحولیاتی نظام میں جھیلیں، تالاب اور دریا شامل ہیں۔ صحیح۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ سمندروں کی طرح جھیلوں کو بھی مختلف زونز میں تقسیم کیا گیا ہے۔ بالکل۔ جھیل کے ماحولیاتی نظام کی ساخت کو 4 بنیادی حصوں میں بانٹا جاتا ہے۔ سب سے پہلا لٹرل زون ہے، جو کنارے کے قریب کا اتھلا حصہ ہوتا ہے، جہاں سورج کی روشنی سیدھی تہہ تک جاتی ہے۔ جہاں اکثر پودے وغیرہ نظر آتے ہیں کنارے پر۔ جی، یہاں جڑ والے پودے جیسے واٹر لیلیز اگتے ہیں۔ دوسرا لیمنیٹک زون ہے۔ یہ کنارے سے دور پانی کا کھلا اور روشن حصہ ہے، جہاں فائٹو پلانکٹن سورج کی روشنی سے خوراک بناتے ہیں اور مچھلیاں آزادانہ تیرتی ہیں۔ اور گہرائی میں؟ اس سے نیچے پروفنڈل زون آتا ہے، جہاں روشنی نہیں پہنچ پاتی، اس لیے یہاں آکسیجن کم ہوتی ہے اور زیادہ تر ڈی کمپوزرز یعنی مردہ اجسام کو ہضم کرنے والے جاندار ہوتے ہیں۔ اور سب سے نیچے کی تہہ؟ اور جھیل کے بالکل نچلے حصے یعنی تہہ کو بینتھک زون کہا جاتا ہے، جہاں گھونگے، کیڑے اور بیکٹیریا پائے جاتے ہیں۔ یعنی ایک جھیل ایک بہت بڑے ہال کی طرح ہے، جس میں روشنی اور گہرائی کے حساب سے الگ الگ سیکشنز بنے ہوئے ہیں۔ بہترین تشبیہ ہے۔ لیکن تالاب کا نظام اس سے ذرا مختلف ہے۔ اسے ہم ایک بند کمرے کی مثال سے سمجھ سکتے ہیں، جس میں اگر اے سی بند ہو جائے تو فوراً شدید گرمی لگنے لگتی ہے، اور اگر چل جائے تو فوراً ٹھنڈ ہو جاتی ہے۔ ہاں، یہ اے سی والی مثال بہت زبردست ہے۔ تالاب چونکہ کم گہرے ہوتے ہیں اور ان کی حدود بند ہوتی ہیں، اس لیے ان میں روشنی تقریباً تہہ تک پہنچ جاتی ہے۔ تو کیا وہاں درجہ حرارت مستقل نہیں رہتا؟ بالکل نہیں۔ کم پانی ہونے کی وجہ سے تالاب کا درجہ حرارت باہر کے موسم کے ساتھ بہت تیزی سے اوپر نیچے ہوتا ہے۔ دن میں سورج اسے فوراً گرم کر دیتا ہے اور رات کو یہ تیزی سے ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ اور ظاہر ہے پانی ٹھہرا ہوا ہے تو؟ ہاں، پانی کے بہاؤ کی عدم موجودگی کی وجہ سے اس میں آکسیجن اور نیوٹرینز کے لیول میں بھی بہت جلدی اتار چڑھاؤ آتا ہے۔ اس کے برعکس دریا ایک مسلسل حرکت کرنے والا نظام ہے۔ دریا کے سفر کو پڑھنا واقعی دلچسپ ہے۔ دریا کی شروعات، جسے ہیڈ واٹرز کہا جاتا ہے، وہاں پانی کی رفتار انتہائی تیز ہوتی ہے۔ پانی ٹھنڈا اور آکسیجن سے بھرپور ہوتا ہے۔ جی بالکل۔ لیکن جیسے جیسے دریا اپنے اختتام یا سمندر میں گرنے کی جگہ پر پہنچتا ہے، وہ دھیما، چوڑا اور گدلا ہو جاتا ہے۔ صحیح۔ میرا سوال یہ ہے کہ ہیڈ واٹرز پر، جہاں پانی اتنی تیزی سے بہہ رہا ہوتا ہے، تو وہاں موجود چھوٹی مچھلیاں اور کیڑے پانی کے ریلے کے ساتھ بہہ کیوں نہیں جاتے؟ ان کی بقا کا کیا طریقہ کار ہے؟ قدرت نے انہیں بہت شاندار صلاحیتیں دی ہیں۔ جو جاندار تیز بہاؤ میں رہتے ہیں، انہوں نے خود کو اس ماحول کے مطابق باقاعدہ ڈھال لیا ہے۔ وہ کیسے؟ کچھ حشرات اور چھوٹی مچھلیوں کے جسم کے نچلے حصے پر خاص قسم کے چوسنے والے اعضاء یعنی سکرز موجود ہوتے ہیں، جن کی مدد سے وہ پانی کے اندر موجود پتھروں کے ساتھ سختی سے چپک جاتے ہیں۔ یعنی وہ خود کو لاک کر لیتے ہیں؟ بالکل، اور ان کے جسم چپٹے ہوتے ہیں تاکہ پانی ان کے اوپر سے سلپ ہو کر گزر جائے۔ کچھ کیڑے تو اپنے انڈے پتھروں کے بالکل نیچے والی سطح پر دیتے ہیں، جہاں پانی کا کرنٹ 0 ہوتا ہے۔ واہ! اور پھر میدانی علاقوں میں کیا ہوتا ہے؟ جب یہی دریا آگے بڑھ کر میدانی علاقوں میں دھیما اور گدلا ہو جاتا ہے، تو پھر وہاں کیٹ فش جیسی مچھلیاں آ جاتی ہیں، جو کم روشنی اور گدلے پانی میں رہنے کی عادی ہوتی ہیں۔ اتنے بہترین، پیچیدہ اور ارتقائی طور پر مکمل نظام کو سمجھنے کے بعد یہ دیکھ کر شدید دکھ ہوتا ہے کہ انسانوں کی مداخلت اس نازک توازن کو کیسے بگاڑ رہی ہے۔ یہ بہت افسوسناک حقیقت ہے۔ سورس مٹیریل کا اگلا حصہ انہی سنگین خطرات پر روشنی ڈالتا ہے جو ہمارے آبی نظاموں کو لاحق ہیں، اور ان میں سب سے بڑا مسئلہ ظاہر ماحولیاتی تبدیلی یعنی کلائمیٹ چینج کا ہے۔ جی، اور کلائمیٹ چینج صرف درجہ حرارت بڑھنے کا نام نہیں ہے۔ جب فضا میں کاربن ڈائی آکسائیڈ بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے تو سمندر اس کا بڑا حصہ جذب کر لیتے ہیں۔ تو اس سے سمندر کو نقصان ہوتا ہے؟ بہت زیادہ۔ یہ کاربن ڈائی آکسائیڈ پانی کے ساتھ مل کر کاربونک ایسڈ بناتی ہے، جس سے سمندر کے پانی میں تیزابیت بڑھ جاتی ہے۔ اسے اوشن ایسیڈیفیکیشن کہتے ہیں۔ اور اس تیزابیت کا آبی حیات پر کیا اثر ہوتا ہے؟ یہ تیزابیت کورل ریفز کے ان کیلشیم والے خولوں کو گھلا دیتی ہے جن کے بارے میں ہم نے پہلے بات کی تھی۔
اس کے علاوہ آلودگی بھی ایک بہت بڑا خطرہ ہے۔ زراعت اور صنعتوں سے نکلنے والے کیمیکلز اور کھادیں جب بارش کے پانی کے ساتھ بہہ کر جھیلوں میں جاتی ہیں تو ایک عمل شروع ہوتا ہے جسے یوٹروفیکیشن کہتے ہیں۔ جب نائٹروجن اور فاسفورس جیسے نیوٹرینٹس ضرورت سے زیادہ جھیل میں شامل ہوتے ہیں تو پانی کی سطح پر ایلجی کی ایک موٹی تہ بن جاتی ہے جسے ایلگل بلوم کہتے ہیں۔ اور وہ روشنی روک لیتی ہوگی؟ جی، یہ تہ سورج کی روشنی کو نیچے جانے سے روک دیتی ہے، اور جب یہ ایلجی مرتی ہے تو بیکٹیریا اسے ہضم کرنے کے لیے پانی کی ساری آکسیجن استعمال کر لیتے ہیں۔ تو پھر باقی مچھلیوں کا کیا بنتا ہے؟ جس کے نتیجے میں پانی کے اندر موجود تمام مچھلیاں اور جاندار آکسیجن نہ ملنے کی وجہ سے دم گھٹ کر مر جاتے ہیں۔ اسے ڈیڈ زون بننا کہتے ہیں۔ بہت ہی خطرناک صورتحال ہے۔ اور آلودگی کی جب بات ہوتی ہے تو سورس میں ایک اور انتہائی خوفناک چیز کا ذکر ہے جسے گریٹ پیسیفک گاربیج پیچ کا نام دیا گیا ہے۔ ہاں، وہ تو پلاسٹک کی آلودگی کی بدترین شکل ہے۔ عام طور پر جب ہم سمندر میں پلاسٹک کی بات کرتے ہیں تو ذہن میں پانی پر تیرتی بھی ایک آدھ بوتل یا شاپر آتا ہے، لیکن نوٹس کے مطابق یہ کوئی چھوٹی موٹی آلودگی نہیں ہے۔ اس میں نارتھ پیسیفک گائر کا ذکر ہے۔ یہ گائر کیا چیز ہے اور اس نے کیسے کچرے کا ایک باقاعدہ نیا جغرافیائی خطہ بنا دیا ہے جو شمالی امریکہ کے ساحل سے لے کر جاپان تک پھیلا ہوا ہے؟ دیکھیں، گائر دراصل سمندری کرنٹ یا پانی کے بہاؤ کے ایک بہت بڑے گول چکر کو کہتے ہیں جو زمین کی گردش اور ہواؤں کی وجہ سے بنتا ہے۔ اچھا، اسے آپ ایک بہت بڑے سمندری بھنور یا واشنگ مشین کے چکر سے تشبیہ دے سکتے ہیں۔ دنیا بھر سے جو سنگل یوز پلاسٹک سمندر میں پھینکا جاتا ہے نا، یہ گائر اس سارے کچرے کو اپنے بہاؤں میں گھما کر بحر و مکیال کے وسط میں ایک جگہ جمع کر دیتا ہے۔ تو کیا وہاں پلاسٹک کا پہاڑ بن گئے؟ پہاڑ تو نہیں، لیکن پلاسٹک کبھی مکمل طور پر ختم نہیں ہوتا، بلکہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں یعنی مائکرو پلاسٹکس میں ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ پانی میں ایک سوپ یا شوربے کی طرح تیرتا رہتا ہے۔ سمندری پرندے اور مچھلیاں اس رنگ برنگے پلاسٹک کو خوراک سمجھ کر کھا لیتے ہیں۔ اوہو، یہ تو ان کے لیے زہر ہوگا۔ بالکل، ان کے معدے پلاسٹک سے بھر جاتے ہیں اور انہیں بھوک کا احساس نہیں ہوتا۔ یوں وہ غذائیت کی کمی کے باعث تکلیف دہ موت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ یہ صورتحال واقعی دل دہلا دینے والی ہے۔ اس کے علاوہ انسان ضرورت سے زیادہ مچھلیوں کا شکار کر رہا ہے جسے اوور ہارویسٹنگ کہا گیا ہے، جو پوری سمندری خوراک کی زنجیر کو توڑ رہا ہے۔ جی، مچھلیوں کی تعداد اتنی تیزی سے کم ہو رہی ہے کہ وہ خود کو ریپروڈیوس نہیں کر پا رہی۔ اور رہائش گاہوں کی تباہی بھی تو ہو رہی ہے، جیسے دریاؤں پر ڈیمز کی تعمیر کر کے مچھلیوں کے راستے روکے جا رہے ہیں۔ ہاں، ہائیڈرو پاور پروجیکٹس کی وجہ سے مچھلیاں ہجرت نہیں کر پاتی۔ تو پھر انویزو سپیشیز یعنی حملہ آور انواع کا خطرہ الگ ہے۔ جب جہازوں کے ذریعے کسی دوسری جگہ کے جاندار نئے ماحول میں لائے جاتے ہیں تو ان کا کوئی قدرتی شکاری نہیں ہوتا اور وہ وہاں کی مقامی حیات کو تیزی سے ختم کر دیتے ہیں۔ یہ تمام خطرات آپس میں جڑے ہوئے ہیں اور یہ کسی ایک ملک کا مسئلہ نہیں ہے۔ اسی لیے سورس مٹیریل کے آخری حصے میں ان مسائل کے حل کے لیے بین الاقوامی سطح پر اٹھائے جانے والے اقدامات پر زور دیا گیا ہے۔ تو کیا ہم اس تباہی کو واقعی روک سکتے ہیں؟ مطلب ان مسائل سے نکلنے کا راستہ کیا ہے جو سورس میں بتایا گیا ہو؟ سب سے اہم چیز عالمی اور بین الاقوامی تعاون ہے۔ پانی کی کوئی سرحدیں نہیں ہوتی۔ ہمیں گلوبل وارمنگ کو کم کرنے کے لیے گرین ہاؤس گیسز کے اخراج میں کمی لانی ہوگی۔ اور آلودگی کے لیے؟ آلودگی پر قابو پانے کے لیے صنعتی فضلہ پانی میں گرانے پر سخت قانون نافذ کرنے ہوں گے۔ اوور ہارویسٹنگ کو روکنے کے لیے پائیدار ماہی گیری یا سسٹینیبل ہارویسٹنگ کے اصول اپنانے ہوں گے تاکہ صرف اتنی مچھلی پکڑی جائے جتنی دوبارہ پیدا ہو سکے۔ صحیح۔ اور سب سے اہم سمندری محفوظ علاقے یعنی مرین پروٹیکٹڈ ایریاز کا قیام ہے۔ یہ مرین پروٹیکٹڈ ایریاز کیا ہوتے ہیں؟ یہ وہ علاقے ہوتے ہیں جنہیں پانی کے اندر باقاعدہ نیشنل پارک کا درجہ دے دیا جاتا ہے اور وہاں انسانی مداخلت سختی سے منع ہوتی ہے تاکہ ایکو سسٹم خود کو دوبارہ بحال کر سکے۔ اس پورے تفصیلی جائزے میں ہم نے دیکھا کہ 97% بڑے سمندروں کے تاریک ترین خندقوں اور روشن زون سے لے کر لٹورل زونز والی پرسکون جھیلوں اور تیز بہتے دریاؤں تک زندگی نے خود کو زندہ رکھنے کے لیے کتنے حیران کن طریقے اپنائے ہوئے ہیں۔ بے شک قدرتی نظام بہت حیرت انگیز ہے، لیکن یہ سارا نظام آج کلائمیٹ چینج اور آلودگی کے دباؤ میں ہے۔
اس گفتگو کو ختم کرنے سے پہلے سورس مٹیریل سے ہی اخذ کیا گیا ایک ایسا سوال سامنے رکھنا ضروری ہے جو انسان کو واقعی سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ اچھا، وہ کیا؟ نوٹس کے باکس 2 میں ایسچوریز کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ یہ وہ خاص اور انتہائی حساس جگہ ہیں جہاں دریاؤں کا تازہ میٹھا پانی سمندر کے کھارے پانی سے ملتا ہے اور ایک انتہائی زرخیز نرسری بنتی ہے جہاں سمندری حیات پھولتی پھولتی ہے۔ جی، ایسٹیوریز سمندری زندگی کی نرسریاں کہلاتی ہیں۔ آج کے اس تفصیلی جائزے کو ہم یہیں مکمل کرتے ہیں۔ امتحانات کی تیاری کرنے والے تمام طلباء کے لیے نیک تمنائیں۔ Thank you for watching. Keep learning, keep growing, and never stop exploring knowledge. Don't forget to like, share, and subscribe to Nexus LMS Learning Made Simple.